السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 153 154 یعنی 153 154 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، ان دونوں آیتوں کے اندر اور اس کے بعد جو آیتیں ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے بغاوت اور انکار کے بارے میں بتلایا ہے، ان کی سرکشی اور ان کی بدمعاشیوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ کیسے وہ لوگ نبیوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی، یہ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے لیے آپ آسمان سے ایک کتاب نازل کر کے لے آئیں، یعنی ان کے اوپر آسمان سے ایک کتاب نازل ہو، ان کے اوپر ان کے لیے آسمان سے ایک کتاب نازل ہو۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو یہ جو اہل کتاب یہود لوگ ہیں آپ سے سوال کرنے سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا سوال کر چکے ہیں۔ اور سوال ان لوگوں نے کیا کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے؟ کہا فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں پر بالکل ایسے سامنے دکھنا چاہیے، جہرتاً بالکل کلیئر دکھنا چاہیے ابھی ہمارے سامنے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی بدمعاشیوں کی وجہ سے، ان کے عناد اور بغاوت کی وجہ سے بجلی نے ان کو پکڑ لیا، دبوچ لیا۔ معزز سامعین کرام، کسی بھی برا کام کو انجام دینے کے لیے بہانہ کافی ہے، بہانہ کرے گا بس آدمی آگے بڑھ جائے گا۔ اب یہ چیز نہیں ماننا، اس کے لیے بے شمار بہانے ہیں۔ سیم ویسے ہی یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا ہے، پہچان گئے ہیں اللہ کے نبی ہیں، ان کے صفات ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن نہیں ماننا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے ڈیمانڈ رکھا، مطالبہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ہم لوگوں کے لیے کتاب نازل فرمائے، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ معزز سامعین اکرام، اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقام پہ دیا ہے، تحقیقی جواب بھی ہے، الزامی جواب بھی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے الزامی جواب دیا کہ یہ جو سوال کرنا ہے یہ یہودیوں کی فطرت ہے، سوال کریں گے، سوال کرتے چلے جائیں گے، عمل نہیں کرنا ہے، بس خالی سوال کرنا ہے، سوال کرنا ہے بس عمل نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے جواب دیا کہ آپ سے آج کتاب کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے کتاب نازل فرمائے، لیکن اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے کتاب نازل فرمائی، لکھی ہوئی تورات نازل فرمائی۔ تو کیا یہ لوگ تورات پر ایمان لائے؟ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے آئے تو ایمان لانے کے بجائے مطالبہ کر دیا، اور مطالبہ کیا کیا؟ ارنا اللہ جہرتاً، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھلائیے یہ جو کتاب لے کر کے آپ آئے ہیں، یہ لکھی ہوئی تختیاں لے کر کے آئے ہیں، ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہم اسی وقت مانیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سامنے دیکھیں، اور صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں کہ یہ جو توریت ہے ہم نے نازل کیا ہے موسیٰ پر، تبھی جا کر کے موسیٰ ہم آپ کا اعتبار کریں گے۔ معزز سامعین کرام، اگرچہ یہودیوں کے جتنے بھی مطالبے تھے سب سرکشی کی بنیاد پر تھے، بدمعاشیوں کی بنیاد پر تھے، اس کے باوجود سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں جو یہ واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اس زمانے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام چند یہودیوں کو منتخب کر کے
طور پہاڑ پر لے گئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا اس دنیا میں ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا، صرف جلوہ، تجلی، ایک بجلی کا کڑکا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف تجلی کو دکھلایا۔ تجلی کو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نہیں سہ سکے تو یہودی کیا سہتے؟ جب تجلی دکھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بجلی نے ان کو پکڑ لیا اور سارے کے سارے مر گئے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو بے ہوش ہوئے تھے، جو سہ نہیں سکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو افاقہ کیا۔ وہ کھڑے ہوئے، دیکھا کہ سارے کے سارے یہودی مڑے ہوئے ہیں، تو دعا کیا تو سارے کے سارے پھر سے زندہ ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ سے آج کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کتاب ان کے لیے نازل کر کے لائیں۔ اس سے پہلے توریت نازل ہوئی تھی، اس کو ان لوگوں نے نہیں مانا، اس کا الٹا جو ہے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم کو اللہ کو دیکھنا ہے، سامنے دیکھنا ہے۔ اور جب بھی وہ نہیں مانے تو آج کیا ماننے والے ہیں؟ آج بالکل نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے کہا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك۔ صرف اتنی پرپس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح نشانیاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان لوگوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ نشانیاں کیا دیکھی تھی؟ لاٹھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سانپ بن جاتا تھا، پھینکتے تھے سانپ بن جاتا تھا، ایسے بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، نکالتے تھے تو چمکتا ہوا ہاتھ بن جاتا تھا۔ آل فرعون کے اوپر مینڈک، جو اور اس طرح سے دوسری چیزوں کا عذاب بھیجا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دعا سے ختم ہو جایا کرتا تھا۔ اس زمانے کے نامور جادوگروں کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے معجزہ کے ذریعے سے شکست دیا، اور تمام کے تمام جادوگر ایمان لے آئے۔ یہ نشانی دیکھی، یہاں تک کہ جب فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو رگیدا، پیچھا کیا، تو دریا کے بیچ سے بنی اسرائیل کے لیے راستہ بن گیا، لیکن فرعونی لوگ ڈوب گئے۔ یہ نشانی بھی دیکھی۔ تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اور یہ جان لینے کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ کے علاوہ کہیں نجات نہیں مل سکتی ہے، اس کے باوجود یہودیوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، اور جو مدینے کے اندر یہود ہیں ان کے آباء و اجداد نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ اس کے مقابلے میں بچڑے کی پوجا شروع کر دی، گائے کے بچے کی پوجا شروع کر دی، ایمان نہیں لائے۔ تو آج کیا ایمان لائیں گے؟ اللہ نے کہا کہ اس کے باوجود اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اس کے باوجود اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فعفونا عن ذلک، اس جرم کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بالکل واضح غلبہ دیا۔ اس کے بعد آگے مزید بنی اسرائیل اور یہودیوں کی سرکشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، اور ہم نے ان لوگوں کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا تھا۔ کیوں کھڑا کیا تھا پہاڑ کو؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر کے آئے، توریت لے کر کے آئے۔ وہ لوگ توریت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، جو شریعت تھی اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، توریت کے اوپر ایمان لانا ہے، توریت کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اس چیز کا اقرار لینے کے لیے پہاڑ کو کھڑا کر دیا کہ اگر نہیں مانو گے پہاڑ گرا دیں گے۔ کہا کہ ہاں مانیں گے، پھر نہیں مانا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب شہر اریحا جب بیت المقدس کو فتح کیا ان لوگوں نے، تو اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو حکم دیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو حکم دیا، جب ان لوگوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو حکم دیا۔ ہم نے ان کو کیا حکم دیا؟ کہ جب شہر کے اندر داخل ہونا تو داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے عاجزی انکساری کے ساتھ داخل ہونا، اور کہنا حتتن، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ حکم دیا اللہ نے ایسا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ چوتڑ کے بل ایسے اکڑ کر کے گھسٹ رہے ہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے، اور حتتن کے بجائے حنتتن من شعرۃ کہہ رہے ہیں، یعنی گیہوں کا دانہ چاہیے ہم لوگوں کو، یعنی گناہوں کی بخشش نہیں چاہیے، ہم کو کھانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ
ان تمام احکام کو اللہ نے دیا، اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے تو ایسی سرکشی کریں گے ہی. اور پھر مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں مارنا ہے، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ہفتے کے دن شکار کیا. اللہ نے فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان تمام باتوں کا مضبوط وعدہ ان سے لیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے وعدے کو توڑا اور صحیح طور پر ایمان نہیں لائے. کما حقہ، جیسے ایمان لانا تھا ویسا ایمان نہیں لائے. تو اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ جب دین پیش کر رہے ہیں تو یہ کیوں کر ایمان لائیں؟ کیونکہ ان کی عادت بن چکی ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، اللہ کے حکم کا انکار کرنا. معزز سامعین کرام، یہ باتیں ہمارے سامنے اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو بھی یہ بتلایا جائے، کہ سمجھایا جائے کہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والے اللہ کی نظر میں مبغوض ہوتے ہیں، لعنتی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ایسے لوگوں پر برستی ہے. لہذا مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر ایمان لاتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اسی میں ان کی کامیابی ہے. ابھی آگے ان کے سرکشی کے بارے میں اللہ نے اور بھی باتیں بیان کی ہیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس کی جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.